حفیظ اللہ نائی صاحب ویری وارم ویلکم. آپ بڑی دفعہ ہمارے پروگرام میں آپ نے جو ہے ہماری مینٹورنگ کی، لیکن پہلی دفعہ فزیکلی طور پہ بنفس نفیس آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. سو وی آر ویری گریٹفل ٹو یو، تھینک یو سو مچ. آج آپ کو صبح دیکھا بھی ہم نے کہ پرائم منسٹر کا جو سیشن چل رہا تھا ٹرن اراؤنڈ پاکستان، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. لیکن پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو پنجاب کے اندر اسے کہتے ہیں حمزہ، ہمارے دوست تو نہیں مانتے، سینیٹر رانا عباس تو کہتے ہیں کوئی خطرہ نہیں ہے حمزہ کو، لیکن باقی سارے پاکستان کو لگ رہا ہے کہ حمزہ کی چیف منسٹرشپ کے لیے بڑا مورٹل ڈینجر کھڑا ہو گیا ہے اگر ری پول ہو جاتا ہے. دیکھیں جی، حمزہ صاحب کی چیف منسٹرشپ پہ خطرہ کوئی ایک تو ہے نہیں، کئی ہے. چلو بائی الیکشن کا بھی نہیں لیتے، وہ تو ہنوز دلی دور ہے. 17 جولائی تک جو ہے بہت کچھ ہو چکا ہے. ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے لیٹر اسپرٹ میں، اگر یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، جو کہ نہیں ہوگا، کل پرسوں جب انٹر کورٹ اپیل ہوگی. لارجر برانچ کا یہ جو پہلا والا ایسے کہتے ہیں جو جسٹس شاہد وحید کا فیصلہ ہے، جو پہلا والا کل آیا جو کل آیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو نوٹیفائی کریں، ان کو نوٹیفائی، اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ تو انہوں نے لیکن آپ انٹر کورٹ اپیل میں جا کے سسپینڈ تو کرا سکتے ہیں، ڈیلے کرا سکتے ہیں. جی ڈیلے کرا سکتے ہیں، ڈیلے کروائیں گے نا. نہیں، وہ سسپینڈ کر کے دوبارہ ہو سکتا ہے وہ بالکل نلیفائی کر دیں، پھر سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جو آٹومیٹکلی نامینیٹڈ ہیں وہ نہیں بن سکتے، وہ نوٹیفائی نہیں ہو سکتے. دیکھیں، وہ کیس تو الیکشن کمیشن کے خلاف ہوا ہے نا، کہ الیکشن کمیشن کو انسٹرکشن دی گئی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے آپ نے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا، آپ ان کو نوٹیفائی. الیکشن کمیشن نے آپ کو پتا کیا کہا اپنے ڈیفینس میں؟ انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن یہی ہے، ہم صرف کہہ رہے تھے کہ بائی الیکشن تک بائی الیکشن ہو جائے، روک کے رکھیں. اسی پلی پہ تو وہ لڑ رہے تھے. اس میں آرگومنٹ انہوں نے کہا جی ان کا خیال ہے کہ جو سیٹ فرض کیا آپ کو 20 سیٹ کے، یہ 10 ممبر تھے جو کہ آزاد جیتے تھے تحریک انصاف کے، مسلم نون کے ایم این ایز کے سامنے. ٹھیک ہے. اب وہ 10 جو تھے ان کو کہا گیا کہ اگر آپ شامل نہیں ہوں گے تو ایلوکیشن ہوگی پارٹی سے اس طریقے. اگر یہ 10 شامل نہ ہوتے اور 10 تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں وہ نہ ہوتے تو جو ان کو، مجھے نہیں پتا کہ کتنے سیٹ کے اوپر آتے ہیں. یہ آرگومنٹ میں نے نہیں پہلے سنا کبھی. یہ 6 یا 7 کے اوپر اگر 1 سیٹ ملتی ہے تو 3 سیٹس جو ہیں وہ ان 20 ڈی نوٹیفائی ہونے والوں میں ملنی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ ممبرز جو ہیں وہ اس پارٹی کے کم ہیں، اتنے کس جذبے کے کم ہے. الیکشن کمیشن کا یہ پلی ہے کہ ابھی 168 ہے ان کے پاس. اس کو یہ چھوڑیں کہ جی یہ 20 ممبرز جو ہے نا، یہ ہاؤس میں تو کم ہے نا، ہاؤس میں کم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس کی بیسس پہ 5 نہیں مل سکتے. اب اس کی بیسس پہ 3، میں تو خیر 3 ہے. اچھا، اس پہ ذرا سینیٹر رانا عباس یور کوئک، پھر میں جاؤں افنان کی طرف. 3 ہے. دو سر یہ میں نے آرگومنٹ پہلے نہیں سنا. سینیٹر رانا عباس، نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ نیازی صاحب ذرا بتا دیجیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اسٹرینتھ پہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹرینتھ ہوتی ہے ایم پیز کی، اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ 6 یا 7 ممبرز پہ شاید 1 سیٹ ہے، تو 5 میں سے 3 تو ہیں، وہ تو ان کو ٹائپ کیا جا سکتا ہے 20 کے ساتھ، لیکن 2 کو نہیں کیا جا سکتا. جی یہ آرگومنٹ ہے، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ای سی پی کا یہ آرگومنٹ سمجھ جائے گا. اس میں ٹوٹل، ہاں جی، ٹوٹل میں بتاتا ہوں سر، جو ٹوٹل انڈیپینڈنٹ جنہوں نے 2018 میں ہمارے ساتھ شمولیت کی تھی وہ تقریباً 6 یا 7 ہے، اور ہر تقریباً 4.5 یا 5 کے اوپر ایک ریزرو سیٹ بنتی ہے. Having said that، مثال کے طور پہ 2 ریزرو سیٹیں بنا لیتا ہوں. ڈی نوٹیفائی ہوئے وہ 10 ہے، وہ میک نو مسٹیک. ڈی نوٹیفائی تو 20 ہوئے ہیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں 10 سے 10 آزاد، 10 آزاد ہیں وہ. چلیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں 8 ہیں. میں جیو میں 10 لکھا ہوا ہے، جسٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ، لیکن باقی لوگ سر مجھے پتا ہے. میں گن کے دکھا. اچھا چلیں، فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کو آگے بڑھائیں. فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر 10 بھی ہوں تو 2 ریزرو سیٹیں ان کے پاس آگے. لیکن having said that، ان 10 لوگوں نے ایک پلیز ایک بات میں صرف کر دوں، ایک لقمہ لے لیں پلیز. لیکن وہ 20 کے 20 فار آل پریکٹیکل پرپز تحریک انصاف کے ہیں ایز پر ٹوڈے. انہوں نے جوائن کر لی تھی تو ان کی ایلوکیشن تحریک انصاف میرا یہی پوائنٹ آزاد ہے، وہ اس لیے تو ڈی نوٹیفائی ہوئے 10 کے 10 لوگوں نے. جی اور عباس صاحب کی بات کریں، میں نے افنان کی طرف آنا ہے. جی سر 10 لوگوں نے یہ فارم سائن کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے اس وقت ممبر بن چکے ہیں 2018 الیکشن کے فوراً بعد، کیونکہ انہوں نے فنڈز بھی لینے ہوتے ہیں، انہوں نے کمیٹیز کا پارٹ بھی بننا ہوتا ہے، انہوں نے پارلیمنٹری سیکرٹریز بھی بننا تھا. تو پریکٹیکلی وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں، وہ آزاد نہیں رہے. سو ان کے حصے کی جو ریزرو سیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کی بنتی تھی.
اس وقت ان کا سپریم کورٹ میں جو ان کی پٹیشن ہے وہ ویسے ہی انویلڈ ہے, کیونکہ ان کی جو انڈیپینڈنٹ ووٹ کا رائٹ تھا وہ انہوں نے خود ہی پہلے دن وڈرا کر دیا تھا, انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا جب انہوں نے پی ٹی آئی کا فارم سائن کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا تھا کہ اب سے ہم پی ٹی آئی کے ممبرز بن چکے ہیں. سو وہ ریزرو سیٹ کا رائٹ اس وقت ان انڈیپینڈنٹ سے شفٹ ہو کے پی ٹی آئی کے پاس آ چکا ہے. سو بائی لا اینڈ بائی آل ریسپیکٹس اب وہ 5 ریزرو سیٹیں ہمارے پاس ہیں سر. اچھا, میں یہ سیٹوں کے چکر پہ پھر آؤں گا, مجھے صرف آپ کا ایک کامنٹ چاہیے پھر عفنان سے پہلے, کہ آپ نے حمزہ شہباز کو کل جو دوبارہ بلایا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو, جہاں عدالت کہہ رہی ہے کہ ری پول ہو سکتا ہے, وہ کتنا ممکن آپ کو لگ رہا ہے؟ بیکاز عفنان کو بالکل نہیں لگتا کہ ری پول ہو سکتا ہے. اچھا, ویسے ڈاکٹر صاحب پنجاب میں یا پاکستان میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا کورٹس کدھر کو چلی جائیں, سب جوڈس میٹر ہے, اس پہ کمنٹ کرنا شاید مناسب نہیں ہے ان اٹ سیلف. اتنے بڑے بینچ کا اس فیصلے کو آج سننا اور اس طرح کی سٹیٹمنٹس یہ بھی عجیب سا ہے, بٹ ہوپ فار دا بیسٹ کہ کل صبح کم از کم سینٹی ول پریویل, وزڈم ول پریویل, اور جو چیز جائز ہے کہ یعنی کہ اگر ایک بندے کے پاس میجورٹی نہیں ہے اور وہ لیڈر آف دا ہاؤس بنا بیٹھا ہے, اور معذرت کے ساتھ مطلب ایک ویری فرینکلی جس طریقے کے پنجاب میں گورنمنٹ ہے ان اٹ سیلف لمبو میں چل رہی ہے, وہ ہوا میں چلی ہے, مطلب ان کو خود سمجھ نہیں لگ رہی کہ میجورٹی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے. سو گورنمنٹ کا جو ایک توازن ہونا چاہیے, ریاست کا جو توازن ایک صوبے میں ہونا چاہیے, وہ ویسے ہی لڑکراہٹ کا شکار ہے. سو کل صبح اگر ہائی کورٹ اس میں ڈیسیژن جو بھی کرے گا, اور مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہ سینٹی پریویل جو کر رہی ہے انشاءاللہ وہ یہی ہوگی کہ حمزہ کو کہا جائے گا کہ تم فوری طور پہ جا کے وہاں پہ ووٹ لو. اینڈ آئی کین ٹیل یو اگین 186 سے اگر 185 کا ووٹ ہوا تو آٹومیٹکلی گورنر صاحب کو پنجاب کی حکومت, پنجاب کی اسمبلی توڑنی پڑے گی اور فریش الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اتنا فریجائل, وولنریبل اور کمزور چیف منسٹر ہوگا جس کے پاس ہمیشہ 2-3 ووٹ ہی ہوں گے میکسیمم. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وی آر ہینگنگ بائی a thread, ٹھیک ہے نا, ان بوتھ دی نیشنل اینڈ ان پنجاب ایز ویل, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن عمران خان صاحب کا بھی یہی حال تھا نا 4.5 سال, لیکن ان کی بھی چل گئی ہے تو ہماری بھی چل جائے گی جو رہے گی. بیسیکلی جس طرح سے ان کی چل رہی تھی اسی طرح سے ہم تو دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کا بھی تو یہی تھا نا کہ رحم و کرم پہ تھے, بیساکھیوں پہ تھے. آپ نے دیکھا نا کہ پرسوں چوتھ ایم کیو ایم وغیرہ نے ایک وہ انگڑائی لی, وہ کہتا ہے نا کہ وہ پرانے زمانے زلزلہ آتا تو کہتے تھے جی جن نے گائے نے ایک سین سے بدلا تو بہت چال آ گیا. تو یہ جب بھی کروٹ لے گی باپ یا ایم کیو ایم تو بہرحال 2-3 تقریریں باپ نے کی اور ایک تقریر ایم کیو ایم نے کی. یہ تو صورتحال ہے کہ اس اسمبلی کے اندر میں تو ڈاکٹر صاحب اصل کرائسس یہ ہے کہ سر میں بریک لے لوں. ناظرین, یہ جو بیل نے اٹھایا ہوا ہے پورا نظام اور بھونچال کس وقت آئے گا اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں نیازی صاحب سے. آپ بیل پہ بات نہیں. ناظرین ویلکم بیک, بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. حفیظ اللہ صاحب, میرا سوال بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ اگر 2-3 کی سبقت پہ اگر گورنمنٹ رہے گی حمزہ شہباز کی سینٹر میں, پھر یہ کتنی دیر چل سکے گی؟ تو بڑی فرجائل گورنمنٹ ہوگی. مجھے یاد ہے دسمبر کی سردی, یک پستہ سردی, چلو میں نام بھی لے لیتا ہوں. ہمارے دوست ہیں محمود رشید صاحب, پنجاب میں پی ٹی آئی کے سینئر منسٹر تھے, تو ان کے ہم دعوت اڑا رہے تھے اور سارے پی ٹی آئی کے سینئر لوگ بیٹھے تھے, منسٹرز بھی بیٹھے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہماری گورنمنٹ کو یہ 2021 ہماری گورنمنٹ کو کتنا ٹائم دے رہے ہو, مجھ سے پوچھا. اور میرا خیال ہے میں شاید واحد آدمی تھا کہ جو وہاں پہ کچھ معاندانہ رویہ مطلب کہ اپوزٹ سائڈ کا تھا. میں نے کہا میرے 2 سوال, میری 2 چیزیں ہیں, اس کا جواب اپنے لیڈر سے پوچھ لو, اپنے آپ سے پوچھ لو, اس کا جواب جو بھی ہے اس سے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے. اگر تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ کی حکومت کو کوئی ہلا نہیں سکتا. آن جی کوئی 70 سال کی تاریخ کو تو میں جو ہے نا اس نے مجھے زخمی کیا ہوا ہے, اس میں تو عوام بیچاری کا فیصلہ آج تک جو ہے نا. لیکن ایسا کیا تاریخ بدلتی بھی تو ہے نا, لیکن اس کے لیے تاریخ ایسی آگے چلتی ہے, وہ تاریخ ہمیشہ اس طرح کی نہیں رہتی. اصل میں عمران خان صاحب اور بھٹو 2 بندے تھے جو بدل سکتے تھے. تو عمران خان نے کیا غلط کیا؟ دونوں نے بدلنے کی کوشش کی. دونوں نے بدلنے کی کوشش کی یا نہیں کی؟ اب مجھے میرے بیٹے نے کہا, ڈاکٹر صاحب میں نیازی صاحب سے سوال پوچھ لوں. میرے بیٹے نے ایز اے سینئر کے ہونے کے ناطے ماموں کے ساتھ نیازی صاحب سے سوال پوچھیں جی, وہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی پلیز. میرا سوال نیازی صاحب سے یہ ہے کہ 70 سال کی تاریخ میں آپ یقیناً 30-40 سال آپ نے بھی سیاست دیکھی ہے بھٹو صاحب سے لے اب تک,
جتنی ایک روشنائی, جتنی ایک اویئرنیس یا جتنی ایک عوام میں پیشن آج کے دور میں ہر حالات حاضرہ کے حوالے سے, ہر ادارے کے حوالے سے آج ہے پڑا, کیا اس سے پہلے موجود تھا؟ آپ نے عوام کو اس سے پہلے امپرووائز کرتے دیکھا ہے, اپنے رائٹ کے لیے بات کرتے دیکھا ہے؟ میرے خیال میں اس سے بہتر انلائٹنڈ انریچمنٹ عوام میں نے تو شاید اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہے. نیاز صاحب, آپ نے کیا پہلے دیکھی ہے سر؟ اس کا کون جواب دینا چاہتا ہے؟ میں اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ اس سے زیادہ گالیاں اور اس سے زیادہ برا بھلا آن اسکرین آ کے بھی کبھی کسی نے نہیں کہا جتنا عمران خان نے کہا ہے. نہیں, ویسے میں سیریس نوٹ, تھینک یو فار ایکنالوجنگ. میں 50 سال تو بالکل فور فرنٹ میں رہا ہوں کیونکہ میں ایکٹیوسٹ رہا ہوں. بھٹو صاحب کے دور میں 74-75 میں قائدہ یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ تھا, اور پی این اے کی موومنٹ میں اور یونیورسٹیز کی جو مطلب بہت فرنٹ لائن جو اسٹوڈنٹس لیڈر, اسٹوڈنٹس پی این اے کی موومنٹ میں بھٹو کے خلاف تھے. بھٹو کے وقت میں یہی اویئرنیس تھی, لیکن یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کے وقت میں کم ہے تو زیادتی ہوگی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. آپ پی این اے کی موومنٹ کی طرف تھے؟ میں ظاہر بھٹو صاحب کے خلاف تھے. ہم تھے تو کیوں تھے آپ پی این اے کی موومنٹ کہتے ہیں؟ امریکی اسپانسر تھی, آپ کا کیا؟ میرا تو ایک چند ہفتے پہلے ایک کالم چھپا ہے, میں نے کہا جی جو موومنٹ ہے عمران خان صاحب جو موومنٹ چلا رہے ہیں 100% امریکہ اس کے پیچھے ہے. اچھا, انڈیا پیچھے. آپ جب بھی میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پی این اے کی موومنٹ ہو, آپ عمران خان نواز شریف صاحب کے خلاف چلائے, نواز شریف عمران خان صاحب کے خلاف چلائے, ہر موومنٹ کے پیچھے امریکہ ہوتا ہے. نہیں دیکھو ہوتا یہ انہوں نے ان کا ایک پالیسی اور اسٹریٹجی ہے. پاکستان کے اندر امریکہ نے 70-80 سال میں کیوس, افراتفری, ہر چیز کے اندر یہ اس کو ویسے بڑا انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہے ڈاکٹر عفنان. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کی موومنٹ کے پیچھے امریکہ ہے؟ نہیں, ڈاکٹر صاحب آرٹیکل آپ کو بھیجوں گا, میں نیازی صاحب پروف کر دیتا ہوں. ان کو شک ہے کہ آپ کے پیچھے امریکہ ہے, آپ کو شک نہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر, آپ کے ملک کے اندر میں پروف کر دیتا ہوں بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ خاتون ہے, اس کا نام ہے رومیتا شیٹی. رومیتا شیٹی. اس کی کیا کہتے ہیں انیسا ہاسپٹیلٹی لمیٹڈ ممبئی میں ایک کمپنی ہے. ٹھیک ہے, شی از این انڈین نیشنل. ٹھیک ہے, ای سی بی کے ریکارڈ کے مطابق آپ اٹھا کے دیکھ لیں فائل کے اندر اس نے فنڈنگ کی ہوئی ہے ان کی کہ نہیں کی ہوئی. رومیتا شیٹی نے یہ ذاتی طور پہ فنڈنگ کی ہے یا وہ کلیکشن ایجنسی؟ شی از این انڈین نیشنل